دانیال عزیز صاحب جو ہیں جی یہ مشرف صاحب کے بھی وزیر ہوتے تھے، اس وقت کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں ذرا دیکھنا نہیں، پھر مفتاح صاحب سے ہی گپ شپ مارتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیں، دکھائیں بھائی یہ دانیال صاحب کا پلان۔ فیل سٹیٹ ڈکلیئر ہو چکا تھا اسی وقت جب پاکستان ایک غریب ملک جو ایک خوبصورت یہ سما کھینچتے جا رہے ہیں، پھول بہک رہے تھے، مہک رہے تھے اور چڑیاں بول رہی تھی اور ایک اچھا باغ تھا جس میں ہم سارے رہ رہے تھے، اس وقت ورلڈ بینک یہاں پر اینٹی کرپشن اور فراڈ یونٹ آیا اور انہوں نے انہی جو خوبصورت یہ بتا رہے ہیں ریٹ والا جو سسٹم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ $400 ملین کی ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں وہ پورا کر کے دو۔ $400 ملین یہ ماضی میں جو کرتے رہے ہیں اس میں لاہور کی سڑکیں بنانے کے لیے یا واقعہ کو چلانے کے لیے یا دہشت گرد عدالتیں بنانے کے لیے بار بار فوج طلب کرتے رہے ہیں۔ مفتاح صاحب یہ آپ نے سنا، آپ کو بھی کیسے وکیل ملے ہیں؟ آپ جیسے بھی صاف شفاف لوگ ہیں اور ایسے لوگ بھی جو ہیں جو پہلے اتنی باتیں کرتے رہے ہیں، آج وہ اس حکومت کی کیا وکالت کریں گے؟ مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے ان کا؟ جی میں تو جو چوئی صاحب کا سوال تھا اس پہ اگر آ جاؤں، دانیال پہلے اس پہ آ جائیں، کیسے کر سکتا ہوں، دانیال صاحب خود ہی کر لیں گے۔ تو جو چوئی صاحب دیکھیں، ایک تو جو لیکس میں نام آئے ہیں کافی پرائیویٹ بزنس مینوں کے پاکستان کے نام آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آف شور کمپنیز کھولی ہیں۔ آف شور کمپنیز کھولنا پر سے بالکل انلیگل نہیں ہے یا امورل نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے اگر وہ باہر اپنی کمپنی کھولتا ہے، دبئی کے اندر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے یا کہیں اور پراپرٹی خریدتا ہے اور اگر ورجن آئلینڈ سے کمپنی بنا لیتا ہے تو وہ پر سے کوئی اس میں کوئی انلیگل بات نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ پاکستانی جو بزنس مین اگر کمپنی کھول رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کے بارے میں تو زیادہ ہم کو وہ چیز نہیں اچھالنی چاہیے، ان کو وہ میڈیا کی زینت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ وہ انویسٹرز ہیں پاکستان کے اندر اور ہم کو ان کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتے، شائع نہیں کرنا چاہتے۔ اب جہاں تک پولیٹیکلی افیلیٹڈ پرسنز کا تعلق ہے، جیسے میاں نواز شریف ہیں یا ان کے جو صاحبزادے ہیں، تو اس پہ میں گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی ہے انکشافات میں کہ جو پہلے سے ہمیں نہیں پتا تھی، کیونکہ حسین نواز شریف نے پے در پہ انٹرویو دیے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران، 6 مہینے کے دوران۔ انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ لندن میں پراپرٹیز ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے پاس سعودی عرب کے اندر سٹیل مل تھی، تو سب کو پتہ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ باہر بچے کام کر رہے ہیں۔ یہ 1990 سے حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف دونوں پاکستان کے باہر ہیں، یہ ریزیڈنٹ نان پاکستانیز ہیں۔ یہ لندن میں ایک بھائی رہتا ہے اور ایک بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے، وہاں پہ یہ ٹیکس پیئرز ہیں، وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، اور اگر 20 سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں، 40 سال کی عمریں، ان کی 40-45 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، اور اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اگر وہ اوورسیز کمپنیز کھولتے ہیں تو وہ تو رہتے ہی اوورسیز ہیں، تو مطلب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کچھ المیہ کی بات ہے۔ اور فائنلی اگر اس میں کوئی غلطی ہے، اس میں خدا نہ خواستہ جیسے عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی یہاں پہ کوئی اللیگلی پیسے یہاں سے کمائے ہوئے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے، تو اس پہ میاں نواز شریف نے کل کہا ہے یا پرسوں کہا ہے، معاف کیجئے، کہ ایک کمیشن بنا لیتے ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کو کسی کے ساتھ، وہ کمیشن جو ہے یہ آپ کو انویسٹیگیٹ کر دے گا اور یہ آپ کو بتا دے گا، یہ کمیشن، کہ یہ اس کے اندر کوئی چیز اللیگل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور یہ بات سامنے آ جائے گی۔ مفتاح صاحب آپ بی او آئی کو ایڈ کر رہے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ، غالباً بلکہ یقیناً مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے۔ ابھی آپ اٹلی گئے ہوئے تھے کسی انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا ٹیررزم اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بہت مشکل ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تو بہت کم ہے۔ لیکن ہماری انویسٹمنٹ کے پوسٹر بوائے تو ہمارے حکمران ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے جو حکمرانوں کی فیملیز بھی باہر ہی بزنس کریں، میں کوئی نہیں کہہ رہا اس وقت، میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اگر اسحاق ڈار صاحب کی ساری بزنس بچوں کو جو ہے وہ دبئی یا ابو دھابی میں، میاں نواز شریف کی لندن میں یا سعودی عربیہ میں بچوں کی، تو پھر باقی لوگوں سے آپ کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے اگر ہمارے حکمران ہی جو ہیں اتنے متزلزل ہیں پاکستان کے میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں؟ بالکل، آئی تھنک نظامی صاحب بڑا فیئر سوال ہے اور ایک دم ریلیونٹ سوال ہے، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ایک دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں
سلیمان شہباز، وہ یہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور آئے دن ٹی وی پہ شو آ رہا ہے. اس دن میرے خیال سے میں نے سنا تھا کہ کوئی مرغی کی پرائس پاکستان میں بڑھ گئی تو وہ حمزہ شہباز شریف کے اوپر بلیم کری گئی کہ انہوں نے کہیں سے مرغی کی پرائس بڑھا دی. تو اگر یہ یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں پاکستان میں تو بھی ان کو کرٹیسائز ہوتا ہے. لیکن چلیں اس کو ایک چیز چھوڑ دیں. نہیں وہ اس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ میاں کرٹیسزم تو صاحب- چکن فیلڈ ہے نا جی. وہ یہاں کام تو کر رہے ہیں نا کم از کم میاں شہباز شریف صاحب کے بچے، لیکن ایک میسج تو جاتا ہے نا کہ وہ پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. نہیں بالکل جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف کیا والنٹرلی اس ملک سے باہر گئے تھے، کیا ان کے بچے یا وہ جلا وطنی گئے تھے، جیل سے وہ ہو کے جلا وطنی میں گئے، اپنے بچے ساتھ لے کے گئے. جب وہاں پہ گئے 10 سال ان کو وہاں پہ رہے، یا اس عرصے میں وہ بچے وہیں پہ بڑے ہوئے، پڑھائے، انہوں نے شادیاں ہوئیں ان کی وغیرہ جو بھی تھا. تو کیا وہ مطلب وہاں پہ بیٹھے ہوئے 10 سال کچھ بھی نہیں کرتے یا مفتاح اپنا کوئی اسماعیل بزنس صاحب سیٹ کریں گے؟ اب اگر وہاں پہ 10 سال کے اندر جا کے بزنس سیٹ کرتا ہے اور اسٹیل میں لگاتا ہے تو پھر اس کا حق نہیں ہے کچھ پیسے کمانے کا؟ کیا نواز شریف کے بیٹوں کو اپنی زندگی چوز کرنے کا حق نہیں ہے؟